دیکھیے آج ایک اور ملاقات ہو رہی ہے آپ سے ایس ایس ٹو ریڈیو، اور اپنی بات کرتے ہیں ہم. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ کی تنقید کر رہا ہوں، میں بھی ایسی غلطیاں کرتا ہوں، کوتاہیاں کرتا ہوں، میں اس میں شامل ہوں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پوری زندگی آپ کو سیکھنا ہے، لیکن سیکھنے کو تیار کون ہے، یہ بڑا اہم ہے. دوسری بات ہے جب ہمیں بہت سی نئی چیزیں سیکھنی ہیں تو پرانی چیزیں چھوڑنی ہیں، بلانی ہیں. لرننگ میں ان لرننگ بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے، بٹ یو ہیو ٹو گیو اپ اینڈ وی آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ دیٹ. تو لرننگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. میں پچھلے 32 سال سے پبلک ڈومین میں پبلک سے انٹریکٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ بھی اور براڈ کاسٹنگ کے تھرو. 90 کی دہائی، اس کے بعد کی دہائی، اس کے بعد کی دہائی، اس کے بعد کی دہائی میں نے نوجوان دیکھے، میں نے بڑے بھی ہوتے دیکھے وہ لوگ. لیکن جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی خاص تبدیلی میں نے نہیں دیکھی، کوئی امپرومنٹ نہیں دیکھی. میرے پاس ریڈیو لوگ آ جاتے تھے تو ایسے کھڑے ہو گئے میرے سامنے، تو سر میری ٹاک ہے، سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سر مجھے یہ بتائیے. اب طریقہ کیا تھا کہ وہ آدمی آتا کہتا کہ میرا یہ نام ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نو انٹروڈکشن ایٹ آل. آج مجھے فون کال آتے ہیں، ایسے آیا فون، میں نے اٹھایا، ہمارے صاحب ہاں جی مجھے بتائیے یہ اس میچ میں یہ ہو رہا ہے، آپ اس کا کیا کریں؟ اچھا میرا بھائی ہے وہ یہ پڑھنا چاہتا ہے، کیسے پڑھے گا؟ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا یہ کتاب مجھے کہاں سے ملے گی، کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ اب فون کرنے والے نے مجھے نہیں، باقیوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرتا ہوگا، ہم سب کرتے ہیں. آنسرنگ مشین سمجھا ہے، اس نے ڈائل کیا، سوال پوچھا، وہاں سے جواب آ گیا کمپیوٹرائزڈ. یہاں دو ہیومنز بات کر رہے ہیں. اس نے پہلے سلوٹیشن، سلام ہو جو ہو کی، نہیں بھی کی، چلیے اب اس کی مرضی. اس کے بعد بتایا میں یہ ہوں، میں یہاں سے بول رہا ہوں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے ٹوٹلی. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں، آپ کا کیا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس علاقے سے بول رہا ہوں، نام بتانے کو تیار نہیں. واٹس ایپ میسج آتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے یہ ایسے ہوا، یہ ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ چیز کہاں سے سیکھوں گا، اس معاملے میں آپ کی کیا اوپینین ہے. اب ایک ان نون سا آدمی اپنا آپ انٹروڈیوس کیے بغیر، اپنے آپ کو بتائے بغیر مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں کیسے بتاؤں اس کو؟ آپ بتائیے نا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. اس کے بعد جب ہم لکھتے ہیں یا میں لکھتا ہوں یا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ یہاں سے کیا بتائیے آپ کون ہیں، وہاں سے وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ کا کوئی نام نہیں ہے، تو جگہ کا نام بتاتا ہے. پھر بڑی مشکل سے ایک نام لکھتا ہے، پتہ نہیں اس کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، مان لیتا ہوں ہوتا ہے. حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا نام لکھے، اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے، اور اس کے بعد جو بھی میسج کرنا ہے کرے. یہ سلسلہ یہیں نہیں تھمتا ہے، یہ ایس ایم ایس میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک تمیز ہے، ایک تہذیب ہے، ایک طریقہ ہے، شاید ہم نے نہیں سیکھا ہے. ہم لوگوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم نے ان کو فون کیا، کیوں نہیں بتائے گا، میسج کیا، کیوں نہیں بتائے گا. اب پبلک فگر آپ ہوں، کیسے بھی ہوں، میرے جیسا بھی ہوں، میں کوئی بڑا پبلک فگر نہیں ہوں. پبلک میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، لیکن میں انہیں نہیں جانتا. اور ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب میں ٹنڈولکر کو، جاوید میانداز اور شاہ رخ خان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو ان کی ساری کہانی جانتا ہوں، وہ بھی میری جانتے ہوں گے. حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے. حقیقت ہوتی ہے میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. تو یہاں لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جب میں اس کو جانتا ہوں یہ کیوں نہیں مجھے جانتا ہوگا. لیکن سوچئے ہم پبلک ڈومین میں ہیں، آپ اس لیے ہمیں جانتے ہیں، آپ پبلک ڈومین میں نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں جانتے، اور آپ کے فون نمبر ہمیں یاد نہیں رہیں گے، تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے. یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی سے بھی آپ مخاطب ہوں، کسی کو بھی میسیج کریں، ایس ایم ایس کریں، فون کریں، واٹس ایپ کریں، یہ ایک تہذیب ہے، ایک تمیز ہے جو ہم کو سیکھنی ہوگی، جو ہم نہیں سیکھتے ہیں. بڑے سے بڑے آدمی، چھوٹے سے چھوٹے آدمی. اور اگر فون پہ وہ کسی نے ایسے فون کیا اور بات شروع کی اور وہ اچھی عمر کا ہے اور آپ کہیں آپ نے نہیں بتایا، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. یہ سوچے بغیر کہ میں نہیں جانتا، ان کو تو پتا ہے انہوں نے کس کو ڈائل کیا ہے فون، مجھے تو نہیں پتا ہے مجھے کس نے فون ڈائل کیا ہے. یہ معاملے ہمیں سیکھنے پڑیں گے جو ہم نہیں سیکھتے ہیں. اور یہ پبلک میں بھی ہے کہ میں اور میرے دو دوست چل رہے ہیں،
مجھے ایک شخص ملتا ہے جس کو صرف میں جانتا ہوں، میں اس سے بات چیت شروع کر دیتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہی نہیں ہوں میرے ساتھ دو کون ہیں. آئی ایم سپوز ٹو انٹروڈیوس دیم وچ آئی ڈونٹ. اب کوئی آدمی آیا، وہ آپ سے ملتا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہے، آپ دو باتیں کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے بدھو کی طرح، کیونکہ اس آدمی نے بتایا ہی نہیں یہ کون ہے. اور اگر آپ پوچھ لیں اس سے کہ آپ نے نہیں بتایا، وہ بتائے گا تھوڑی ریلیکٹنس سے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو میرا دوست آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ تمیز اور تہذیب کا تقاضا ہے. آپ اپنی جگہ کہتے ہوں گے یہ سب غلط ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں. بالکل نہیں کرتے ہیں. 90% لوگ نہیں کرتے ہیں. ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. ہم کہیں بیٹھے ہیں، کوئی آیا ہم سے ملنے، ہم 5 آدمی بیٹھے ہیں، 2 کو جانتا ہے، 2 اس سے بات چیت کرتے ہیں، 3 آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. وہ 3 کو انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا ہے. ان کو انٹروڈیوس کر کے بتایا جائے یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تاکہ ان کی شمولیت ہو جائے اس بات چیت میں. تو یہ زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ینگ پیپل normally watch me more, so they should learn it. There's time to learn it. There's time to learn for anybody, everybody at every time in life. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہر چیز ہی نہیں سیکھنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرتبہ تو سیکھنا ہے، تو جو جس نے کیا وہ بڑا عمر میں تھا یا فیمس تھا یا اس نے کچھ یہ حاصل کیا ہے تو اس کی ہر چیز فالو کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ دیا نا لوگوں نے، خدا نے، ہم یہ سوچ کے اس پہ قدم اٹھائیں گے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں دکھی ہو رہا ہوں اس سے، نہیں. یہ خدا کا کرم ہے، آپ لوگوں کی عنایت ہے کہ آپ مجھے کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کچھ. لیکن آپ دوسرے کسی کے ساتھ بھی کریں گے جو خفا ہو جائے گا، جو رسپونڈ نہیں کرے گا اور آپ کے نیکسٹ ٹائم نہ کال اٹھائے گا، نہ آپ کے میسج کا جواب دے گا، اور وہاں سے اور کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور بول سکتا ہے غصہ ہو کے، اور اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو آنسرنگ مشین مان لیا، انسان نہیں مانا. آپ کو طلب ہے کسی چیز کی، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسی تہذیب سے آگے بڑھنا ہے. یا مجھے اگر کسی سے طلب ہے، میں کسی کو فون کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں تو انٹروڈیوس کرتا ہوں. اور جب میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں اور میں کوئی جاننا چاہتا ہوں، تو اب ہم انگریزی میں دعا لکھتے ہیں تو پلیز لکھیں مہربانی کر کے. اور جب بات لکھ لی تو تھینک یو لکھیں، اور اپریشیٹ رپلائی وغیرہ وغیرہ کچھ ایسا لکھیں. ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، سیدھا میسج پہ آگے مار دیا اس کے اوپر. تو نہیں دے گا جواب، اس کا حق ہے، اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے. ایک بہت معمولی مسئلہ دکھتا ہے، بہت معمولی بات دکھتی ہے، لیکن معمولی ہے نہیں. یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کیا جائے یا دوسرا اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں یہ وہاں سے ہی بات شروع ہونی چاہیے تھی. بچہ وہاں سے سیکھتا، سب گھر سے نہیں سیکھ سکتے ہیں. کہ لائف سکلز سیکھتا، معمولی لائف سکلز، کہ مجھے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، ٹیچر سے بات کیسے کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے، میرے ساتھ اگر کوئی اور ہے اس کو انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے. یہ کبھی ہمیں سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، کیونکہ سلیبس میں نہیں ہے، اس کے نمبر نہیں ملتے ہیں. آپ بھی نہیں سیکھنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کھیل پرسنٹیج اور نمبروں کا ہے یہاں. لیکن یہ ایک بہت ضروری اسکل ہے لائف میں. اس سے یو گیٹ انڈیئر ٹو دا پرسن یو آر اپروچنگ. اگر آپ میرے ساتھ بات کریں گے اور آپ مجھ سے ایسا کہیں گے، بڑی فارمیلٹی نہیں میں کہہ رہا ہوں، ایک طریقے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو زیادہ بتاؤں گا. اور اگر آپ بلنٹلی میدان میں آگے اور پوچھنا شروع کیا، میں کوشش کروں گا جلدی جلدی کام ختم ہو، زیادہ اوائڈ ہی ہو جائے تو ٹھیک ہو. چاہے وہ میسنجر ہو، واٹس ایپ ہو، ایس ایم ایس ہو، فون ہو، ای میل ہو. ای میل میں آپ کا ID پتہ چل جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ آج کے نوجوان ایسے نہیں، پرانے بھی ایسے تھے، اس سے پرانے بھی ایسے تھے، اس سے پرانے بھی ایسے ہی تھے. ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، اور انہیں سیکھنا ہم سے ہے. جب انہیں ہمیں کرتے نہیں دیکھا ایسا کچھ، تو سیکھیں گے کس سے؟ میں پھر کہوں گا یہ دکھتی ہے معمولی بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کسی سے، طلب میری ہے، مجبوری میری ہے، جاننا میں چاہتا ہوں، تو آئی ایم سپوز ٹو ریسپیکٹ دا ایٹیکیٹس آف اپروچنگ دا پرسن. اور اس سے یہ بھی دکھتا ہے کہ جو اپروچ کر رہا ہے وہ کتنا مہذب ہے، اس میں کتنی تمیز اور تہذیب ہے. دونوں سائڈ ہیں اس کے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور ہر چیز کی ایک تہذیب، تمیز، طریقہ ہے، آداب ہیں، اور ایک کوالٹی ہے، وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. Think about it, and as I continue to think about so many things, thank you.